رب زدني علما رب زدني علما. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن وغيرهما. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجاوز لی، یہاں بہت بڑا معنی ہے، تجاوز لی، میرے لیے میری امت سے امت کے بھول چوک کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا میرے لیے. گویا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، پیارے رسول کی برکت کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسان دین کو دیا کہ اگر بھول چوک کر کے کوئی کام کر رہا ہے تو اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا. آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت، ربنا لا تؤاخذنا، اے میرے رب لا تؤاخذنا، میرا مواخذہ کرنا، ان نسینا واخطانا، بھول کے کوئی کام کر لیا یا غلطی سے کر لیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد فعلت، ہم نے یہ بات، تم نے دعا کی ہم نے یہ کر دیا، تمہارے بھول چوک کو معاف نہیں کروں گا. بندہ بھول کر کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے، اللہ معاف نہیں کر دیتا ہے انشاءاللہ. اسی طرح اور کوئی بھی کام جو بندہ نیک نیتی سے کرتا ہے اگرچہ غلط کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. صلاۃ پڑھی اس نے 4 رکعت کے بجائے 3 ہی رکعت پڑھی اور یقین ہے اس کو کہ 3 رکعت ہو گئی، کسی نے اس کو بتایا بھی نہیں کہ 4 رکعت پڑھنی تھی 3 ہی رکعت پڑھے ہو، یقین کر کے کہ 4 رکعت پڑھی چلا گیا تو انشاءاللہ وہ صلاۃ پورے طور پر مقبول ہے. لیکن اگر معلوم ہوا کہ نہیں 3 ہی پڑھی ہے، 4تھی پوری کر کے سجدۃ سہو یہ مشروع ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گویا ہمارے پیارے رسول کی امت پر بہت بڑا احسان کیا. اسی طرح مستکرہ علیہ، کسی چیز پر اگر مجبور کیا گیا، اگر خدا نخواستہ دشمن کے نرغے میں پڑ گیا اور وہ کہتا ہے یہ شراب نہ پیو گے تو تم کو قتل کر دیں گے، ایسے میں جان بچانے کے لیے جائز ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس سے بڑھ کر اگر کہے کہ تو کافر ہو جائے اسلام سے، اگر نہیں تو تمہیں ہم قتل کر دیں گے، تو وہاں ظاہری طور پر وہ موافقت کر سکتے. یہ بھی اللہ کی طرف سے احسان ہے. نہیں ہم اسلام نہیں مانتے، ہم اسلام دھرم نہیں مانتے، ان سے نکلنے کے لیے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جیسا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص ایمان کے بعد کفر کیا تو وہ کافر ہوا. الا من اکرہ، جس کو مجبور کیا گیا کہ کفر کے کلمات بولے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ نہیں کرے گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی. مستکرہ علیہ، کوئی بھی غلط کام کرنے پر مجبور کیا کر تو اللہ تعالیٰ اس کو. ایک صحابی تھے جو آئے، جب چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، پھر اس نے کہا یرحمک اللہ، کسی نے الحمدللہ کہا اور انہوں نے کہا یرحمک اللہ. کہتے ہیں لوگ پیٹنے لگے، میں چپ ہو گیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد فرمایا کس نے یہ بات کہی الحمد اور یرحمک اللہ؟ کہا اللہ کے رسول میں نے. کہا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التکبیر والتسبیح وقراءۃ القرآن. نماز میں اللہ اکبر کہنا ہے، کلام پاک پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کہنا ہے، اس میں بولنا جائز نہیں ہے. تو گویا اگر چھینک آئی تو آدمی چپکے سے دل میں الحمدللہ کہہ لے، لیکن آواز سے نہیں کہے. کسی نے آواز سے کہا تو انہوں نے کہا یرحمک اللہ، بولنا شروع کر دیا. پھر یہ کہیں یہدیکم اللہ حسن بارک، یہ چیز جائز نہیں. لیکن پیارے رسول نے ان سے نہیں کہا، غلطی سے کیا تھا، یہ نہیں کہا کہ تم نماز کو لوٹاؤ. جی. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.